بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم 6 کلمے یعنی 6 کلمے پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ۔ اللہ پاک ان کو قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ بہت اچھے کلمات ہیں، صبح و شام پڑھنے چاہیے۔ تو اول کلمہ کیا ہے؟ طیب۔ اول کلمہ کیا ہے؟ طیب۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لام کے بعد یہ سمات نظر آ رہی، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لا الہ، لام کے اوپر پھر کھڑی زبر ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر یا سوائے اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یا معبود نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کلمہ اس طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ دوسرا کلمہ ہے شہادت۔ شہادت کا مطلب آپ کو پتہ ہے گواہی دینا ہوتا ہے۔ اشہدو کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ لیکن الف آ گیا تو اس سے آپ نے سمجھنا یاد رکھنا ہے، اشہدو کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ اور اگر نون آ جائے نشہدو کا مطلب کیا ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور یا آ جائے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، یشہدو وہ گواہی دیتا ہے، اور تشہدو آ جائے تو مطلب تم گواہی دیتے ہو۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ اشہدو، اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ اشہدو اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الا اللہ، اشہدو اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اس کا ترجمہ مکمل یوں ہو جائے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وحدہ، وحدہ واحد، وہ واحد اکیلا ہوتا ہے جس کا دوجا نہ ہو، تو وہ اکیلا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ واشہد، اور پھر آ گیا میں گواہی دیتا ہوں کہ انا، کہ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمدن عبدہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے، واو اور رسول اس کے رسول ہیں۔ سوم کلمہ کیا ہے؟ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید کا مطلب ہوتا ہے بزرگی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی جو توفیق ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی جو قوت ہے ہر قسم کی جو، وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے انسان کو توفیق، چاہے وہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہے یا نیکی کرنے کی، تو اللہ کی طرف۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ وہ علی، وہ بلند عظیم عظمت والی ذات پاک ہے۔ چہارم کلمہ ہے توحید۔ تو چوتھا کلمہ توحید ہے۔ توحید کا معنی بھی اللہ کو ایک ماننا جاننا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ واحد ہے، اکیلا ہے، یعنی جس کا دوجا نہیں ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وَیُمِیتُ، اور موت دیتا ہے۔ وَهُوَ حَیٌّ، وہ زندہ ہے۔ لا یموت ابدا ابدا، اس سے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، تو اسے کبھی بھی موت نہیں آنی، وہ سب کو زندہ کر رکھتا ہے اور قائم رکھے ہوئے ہے، اسے موت نہیں ہے۔ ابد الاباد، یعنی ہمیشہ وہ رہنے والی پاک ذات ہے۔ ذوالجلال والاکرام، صاحب جلال اور عزت و اکرام والی ذات ہے۔ بیدہ الخیر، ساری بھلائیاں، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، بیدہ الخیر، ساری بھلائیاں اسی کے دستے قدرت میں ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں یہ پنجم کلمہ ہے، اس تو ایسے اکثر بندے پڑھتے ہیں استغفار، تو اصل کیا ہے؟ پنجم کلمہ استغفار، باب استفعال سے۔ پھر آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ، مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی الف آیا ہے۔ استغفر کا مطلب ہے میں معافی مانگتا ہوں، اگر نون آ جائے نستغفر کا مطلب ہے ہم معافی مانگتے ہیں۔ تستغفر تم اور یستغفر وہ۔
تو یہاں پہ الف آیا تو استغفر اللہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، ربی جو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے، کل ذنب یعنی ذنب کا مطلب کیا ہے؟ گناہ، اذنبت عمدن، وہ گناہ جو میں نے عمدن کی یعنی جان بوجھ کے، او خطان یا خطا سے، غلطی سے، سرن چھپ کے، او علانیتن یا اعلانیہ، واتوب الیہم، میں معافی مانگتا ہوں، من الذنب، اس گناہ سے، الذی اعلم، جس سے میں جانتا ہوں، عالم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا، علم سے ہے جاننا، میں جسے جانتا ہوں، عالم میں جانتا ہوں، الف آیا نا، تو یہ بڑا ایک کلیہ ہے، یاد رکھنا، الف آیا تو عالم میں جانتا ہوں، نعلم ہم جانتے ہیں، یعلم وہ جانتے ہیں، اور تعلم تم جانتے ہیں، عالم جسے میں جانتا ہوں، ومن الذنب الذی، اور وہ گناہ، الذی لا عالم، من الذنب الذی لا عالم، جسے میں نہیں جانتا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے، انک انت العلام الغیوب، بے شک اے میرے پروردگار آپ تمام غیوب کو جاننے والے ہو، وستار العیوب، اور آپ تمام جو عیوب ہے نا انسان کی عیب، ان کے اوپر پردہ ڈالنے والے ہو، وغفار الذنوب، آپ گناہوں کو بخشنے والے ہو، ولا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی توفیق الا باللہ العلی العظیم، اس اللہ کی طرف سے ہے جو علی بلند اور عظمت والا ہے۔ ششم کلمہ جو چھٹا کلمہ ہے، یہ رد کفر ہے، یعنی کفر کا رد ہے۔ اس میں بندہ عرض کرتا ہے، اللہم انی، یا اللہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، انی اعوذ بکا، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، من ان اشرکا، کہ میں اشرکا شریک بناؤں، بکا آپ کے ساتھ، شیئن کسی شے کو، وانا عالم بھی، اور میں یعنی جاننے کے باوجود، عالم اور میں جانتا بھی ہوں، جاننے کے باوجود میں کسی کو آپ کا شریک بناؤں، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، واستغفرک، اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، لما لا عالم بھی، اسے جو میں نہیں جانتا۔ تو آگے بندہ عرض کرتا ہے، تب تو، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، انہو آپ کی بارگاہ میں، وتبرأت، اور میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تبرع ہوتا ہے، تبرع برات کا اظہار کرنا، یعنی انسان ہاتھ کھڑے کر دے کہ جناب میں نے یہ اب نہ یہ کام، ان کاموں کی طرف نہیں لپکنا، تو وتبرأت، تو برات کا اظہار کرتا ہوں کفر سے، والشرک، شرک سے، والکذب، کذب کا مطلب ہے جھوٹ، جھوٹ سے، والغیبہ، والغیبت، غیبت یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں غلط باتیں کرنا، اگر اس کے سامنے کی جائیں تو اسے برا لیں، تو غیبت سے میں معافی مانگتا ہوں، یعنی برات کا اظہار کرتا ہوں، تبرات اس کا تعلق ہے، والبدعت، اور بدعت سے، والنمیمت، اور چگلی سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، والبہتان، کسی کے اوپر بہتان یعنی جھوٹا الزام، والمعاصی، اور نافرمانی سے، کلیہ یعنی ہر قسم کی، والمعاصی کلیہ، ہر قسم کی نافرمانی سے، واسلمت، اور میں ایمان لاتا ہوں، وَأَقُولُ، یا اللہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کیوں عرض کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ ہمارے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو بار بار صبح و شام ان کلمات کو پڑھنا چاہیے، اور یہ بہت پیارا وظیفہ بھی ہے، کلمات بھی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان خوبصورت کلمات کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔